جی آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ان فوکس، اور آج کے ان فوکس میں ہم بات کریں گے 18ویں آئینی ترمیم سے متعلق، اور بنیادی طور پر سوال ہم جہاں پر یہ اٹھائیں گے کہ کیا ہمارے سیاستدان جو عام آدمی کو اس وقت مسائل درپیش ہیں ان پر بھی اسی قسم کا اتفاق رائے پیدا کر سکتے ہیں۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سید نیر حسین بخاری، جو کہ سینٹ میں قائد ایوان ہیں اور سینئر رہنما بھی ہیں حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں شیخ رشید احمد صاحب، جو کہ صدر ہیں عوامی مسلم لیگ کے، اور کچھ ہی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے خرم دستگیر، جو کہ ممبر ہیں قومی اسمبلی کے، ریپرزینٹ کرتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کو۔ اینی ویز آپ دونوں کا بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا۔ شیخ رشید صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ اگر اس پارلیمنٹ کو آپ دیکھیں تو بڑا سپلٹ مینڈیٹ ہے، کسی ایک جماعت کے پاس اتنی اکثریت بھی نہیں ہے کہ وہ اکیلے سے حکومت بنا سکے، لیکن جو انہوں نے کام کیا ہے، قومی اسمبلی نے اتفاق رائے سے جو 18ویں آئینی ترمیم پاس کی ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ایک طرح سے 1973 کے آئین کو ری رائٹ کیا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ جو میچورٹی ہمارے سیاستدانوں نے جو پارلیمنٹ میں دکھائی ہے، یہ ہمارے سیاستدان جو عام آدمی کو اس وقت مسائل درپیش ہیں ان پر بھی اسی طرح اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، آف کورس جو اچھی باتیں ہوئی ہیں اس میں، اسے سب لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں، اور جن باتوں پہ ریزرویشن ہے اس پر بھی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن جو مسائل ہیں، نیر بخاری صاحب بھی ہمارے ہی علاقے سے ہیں اور ہمارے ساتھ ہی پڑھے ہیں ہمارے کالج سے، مسائل بڑے گھمبیر ہیں، اس پر اب ان کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ یہ کہیں۔ پہلے تو چلو یہ ایک تھا کہ بھئی 17ویں ترمیم کے خلاف ہم جا رہے ہیں، 18ویں ترمیم آ رہی ہے، لیکن آج میں نے مختلف چینلز پہ لوگوں کو کے انٹرویو دیکھے ہیں، ایوری باڈی واز کرٹیسائزنگ کہ یار ہمیں کیا ہے، ہمیں تو بھوک ہے، ننگ ہے، بے روزگاری ہے، معاملات ہیں، ہمارے لیے بھی تو کچھ کیا جائے۔ میں نے آج 10-12 انٹرویو سنے ہیں لوگوں کے۔ لیکن سیاستدانوں کا یہ کہنا ہے کہ جب تک آپ آئین میں جو موجود نقائص ہیں ان کو ایڈریس نہیں کریں گے، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ڈیلیور کر سکیں۔ یہ بہت بڑا ایک پرابلم تھا، چیلنج تھا۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ آئین کا مسئلہ کیا ہے، گو کہ یہ بہت ضروری چیز ہے، لیکن اس کا اس ڈیلیوری سسٹم سے کوئی تعلق نہیں۔ فینانس منسٹر اگر آپ 4 دفعہ بدلیں تو اس کا اس ڈیلیوری سسٹم سے کوئی تعلق نہیں۔ اٹارنی جنرل اور دوسرے لوگ اگر آپ 4 دفعہ بدلیں تو اس کا اس ڈیلیوری سسٹم سے کوئی لیکن تعلق نہیں۔ اگر صدر اور وزیراعظم کے درمیان اختیارات کا ایک کھینچا تانی لگی ہوئی ہے، کوئی کھینچا تانی نہیں تھی۔ دیکھیں میری بات سنیں، اگر آپ 58(2)B کی، آپ تو آپ شروع ہو گئے، 58(2)B کی بات کریں تو جب یہ نہیں بھی تھا اس وقت بھی بعض غلط باتیں ہوئیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی بات ہے، لیکن جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آصف زرداری صاحب بے اختیار ہو گئے، میرے خیال میں آصف زرداری صاحب آگے سے زیادہ مضبوط ہیں، اور اب پتہ لگے گا جن کے کندھوں پر یہ نہ 58(2)B کے حالات تھے، 17ویں ترمیم میں اس کا ڈنگ نکل گیا کہ 15 دن کے اندر اندر، اس سپریم کورٹ کے آگے کوئی لے کے جائے گا کہ اس کے 15 دن کے اندر اندر جانا ہے۔ جہاں تک پوسٹنگ آف چیف آف سٹاف ہے، یہاں میں یہ بھی کہتا چلوں کہ یہ سارا ایل ایف او ختم نہیں ہوا، ہارڈلی نیر صاحب زیادہ بتا سکیں گے، کیوں جی کتنا 70%، 60%، 80%، تو کچھ چیزیں انہوں نے ریٹین بھی کی، ٹھیک ہے۔ سو یہ میں نے فیکٹ یہ ہے، کیونکہ آپ کی محبت میں یہاں موجود ہوں، لیکن مجھے عجیب لگا کہ کل تک تو کسی اخبار میں آرٹیکل وائز آیا ہی نہیں کہ کیا کیا۔ دیکھیں میڈیا نے بھی اس کو ڈسکس کرنا ہوتا ہے۔ 9 مہینے سارا میڈیا فیل ہو گیا ہے۔ میں پہلی دفعہ کریڈٹ دیتا ہوں ان لوگوں کو کہ میڈیا کو مین پوائنٹس جو ہیں ان کے ہاتھ نہیں لگے، ورنہ ہماری تو کیبنٹ بھی ان کے ہاتھ لگی ہوتی تھی۔ ساری کیبنٹس کی ڈسکشن حرف بائی حرف آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑے کامیاب رہے ہیں کہ میڈیا کو انہوں نے پتہ نہیں چلنے دیا، اور میرا خیال ہے چوری چپکے بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ اس سلسلے میں یہ کامیاب رہے، اور اتنے ساری میٹنگز تھی ہمارے یہاں تو تھوڑے سے لوگوں کی باتیں بھی نکل جاتی ہیں۔ فرسٹ ٹائم میرا خیال ہے کہ میڈیا کو ڈیفیٹ دیا انہوں نے۔ آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں نیر بخاری صاحب، کیونکہ 3 دن لگے، 3 دن اس پر بحث ہوئی، چوتھے دن جو ہے وہ اتنی جو بڑی ترامیم ہے قومی اسمبلی سے اتفاق رائے سے پاس ہو گئی۔ ٹھیک ہے، 9 مہینے سے جو آئینی کمیٹی تھی اس پر کام کر رہی تھی، لیکن اصل کام تو پارلیمنٹ میں آ کر کے ہو رہا تھا، جہاں پہ پبلک کو پتہ چل رہا تھا۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ جتنا یہ حساس معاملہ تھا، تھوڑی سی جلدی کی ہے اس میں، کوئی موقع نہیں ملا لوگوں کا؟ کچھ لوگ گلہ بھی کر رہے تھے کہ عام آدمی کو تو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس میں کیا کچھ امینڈ کیا جا رہا ہے، اتنی جلدی میں سب کچھ ہو گیا۔ دیکھیں کامران، یہ امینڈمنٹس تو عام آدمی کا کام نہیں ہے، یہ تو پارلیمنٹس کے ممبران کا کام ہے۔ اور شیخ صاحب نے جو کہا کہ اتنی میٹنگز کانسٹیٹیوشنل کمیٹی کی، ریفارمز کمیٹی کی ہوتی رہی اور میڈیا کو خبر نہیں، میرا خیال ہے ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی تمام ممبران کی کہ
جتنے ایشوز ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس کو بھی جب تک ہم کنسنسس ڈیولپ نہ کر لیں تو اس وقت تک ہم اس کو میڈیا میں نہیں لے کے جائیں گے. لیکن ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ جتنی بھی امینڈمنٹس ہوئیں، پرٹیکولرلی 2 امینڈمنٹس بڑی کنٹروورشل امینڈمنٹس بھی جن پہ اعتراض بھی آتا رہا، ایک 8th امینڈمنٹ اور ایک 17th امینڈمنٹ. اور آج جب 18th امینڈمنٹ آئی تو آپ کو دیکھنا پڑے کہ ان دنوں کیا انوائرمنٹ کیا تھی، پولیٹیکل ماحول کیا تھا، کہ جب 8th امینڈمنٹ آئی تو اس وقت آمریت مسلط تھی اور پارلیمان کے جو ممبران تھے وہ ریزسٹ نہیں کر سکے. ایک ڈکٹیٹر اوپر بیٹھا ہوا تھا اور اس نے اپنی منشا سے امینڈمنٹس کروائیں اور اس کو انڈیمنیفائی کروایا اپنے تمام اقدامات کو. سیم ایز اے کیس جب مشرف بیٹھا ہوا تھا اس وقت بھی یہی صورتحال ہوئی. ایک آمریت بیٹھی ہوئی تھی اور وہ اپنی طاقت میں اضافہ بھی کرتا رہا اور اپنے جو انکانسٹیٹیوشنل ایشوز تھے جو اقدامات کیے تھے ان کو انڈیمنیفائی بھی کرواتا. آج پہلی دفعہ آپ دیکھیں کہ جو ایوان صدر میں جو شخص بیٹھا ہے وہ پولیٹیکل پارٹی کو ہیڈ کرتے ہیں اور انہوں نے والنٹیرلی بھی اپنے خطاب میں کہا کہ جی آپ ری وزٹ کریں کانسٹیٹیوشن کو ان لائٹ آف چارٹر آف ڈیموکریسی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل فورسز کی میجورٹی ہے. شیخ صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ شاید اب وہ پہلے سے زیادہ با اختیار ہو جائیں گے. آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ بات با اختیار وہ اس لیے ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے کو چیئر پرسن ہیں اور پولیٹیکل پارٹیز جو اپنی مینڈیٹ کے حوالے سے پارلیمان میں بیٹھی ہے اوبویسلی اپنی لیڈرشپ کا احترام بھی کرتی ہے اور ڈیسیژنز تو پھر جو پولیٹیکل پارٹیز کی جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے یا باقی جو فورم ہوتے ہیں ہر پولیٹیکل پارٹی کے ڈیسیژنز تو وہ لیتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو شیخ صاحب نے کہا اس میں آئینی طور پہ تو انہوں نے اپنی پاورز جو ہیں وہ تو دیں. 58(2)B کے حوالے سے بھی بات کی شیخ صاحب نے, لیکن بہت ساری اور پاورز بھی انہوں نے, مثلا دیکھیں اس 58(2)B اور یہ 18th امینڈمنٹ سے پہلے کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی کا جو بل تھا وہ نیشنل اسمبلی نے بھی پاس کیا, آرڈیننس آیا, اس کے بعد نیشنل اسمبلی نے بھی پاس کیا, سینٹ نے پاس کیا, پھر وہ ایکٹ بن گیا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ واپسی ہے اس طرز حکومت پہ جس کے لیے بہت ساری قربانیاں بھی دی. لیکن سوال یہ کہ کیا اس سے جمہوری نظام مستحکم ہوگا, کیونکہ یہی ہمارا سوال ہوگا. بریک کے بعد ہم اٹھائیں گے اور بریک کے بعد ہمیں جوائن بھی کریں گے. خرم دستگیر ہمارے ساتھ رہیے گا.